کیا ہمارے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ شیعہ علماء اور سیاستدان شکریہ عاصم منیر ریلی نکالیں گے؟ یہ بات میں پاکستان کی وجہ سے، پاکستان کی مدد سے امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بعد کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ جس وقت امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو ہمارے انہی رہنماؤں نے، انہی علماء نے پاکستان میں ہنگامے کروائے، پاکستان میں فسادات کروائے اور اس کا ٹارگٹ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت کو بھی رکھا۔ سوشل میڈیا پر ایک بڑا پروپیگنڈا کیا گیا، آگ لگائی گئی، نفرت پھیلائی گئی۔ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں، اس نفرت کو مٹانے کی بات کریں۔ ہم بات کریں کہ پاکستان ہم سب کا ہے اور اس میں کسی مسلکی تعصب کی، کسی نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آئیے آگے بڑھیں، ہمت کریں، جرت کریں اور مان لیں کہ جس وقت آپ یہ پروپیگنڈا مہم چلا رہے تھے اس وقت عاصم منیر ایران کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، مومنین کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تفصیل کیا ہے اس ویلاگ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور میں نے آج کے ویلاگ میں پاکستان کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ پاکستان ہم سب کا ہے، چاہے وہ کوئی شیعہ ہے، چاہے وہ کوئی سنی ہے، چاہے وہ کوئی دیوبندی ہے، چاہے وہ کوئی بریلوی ہے، یا میں تو اس حد تک آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والے ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ان تمام کا پاکستان پر یکساں حق ہے۔ ہم سب کو پاکستانی بن کر سوچنا ہے، پاکستان کے لیے بات کرنی ہے۔ لیکن اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کچھ لوگ مسلک کو بیچ میں لے کر آ جاتے ہیں اور قومی اداروں کے اوپر، ریاستی اداروں کے اوپر، قومی شخصیات کے اوپر حملے شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو یاد کروانا چاہ رہا ہوں، جب 28 فروری کو امریکہ نے اسرائیل کی کہنے پر، اس کی ایما پر ایران پر حملہ کیا، تو کیا یہ حملہ پاکستان نے کروایا تھا؟ کیا پاکستان اس میں ملوث تھا؟ کیا پاکستان جو ہے اس کا کوئی کردار تھا؟ لیکن پاکستان کا کردار جو تھا وہ تو سب کے سامنے آ گیا۔ پاکستان فوری طور پر اس حملے کو رکوانے کے لیے متحرک ہو گیا، اور میرا یہ کہنا ہے، آپ نے پیچھے سنا ہوگا میری ویڈیو میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے اسرائیل کو شکست دی جب اس نے اس جنگ بندی کو کروایا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسرائیل کے کہنے پر امریکہ نے حملہ کر دیا، لیکن اس کے بعد 28 فروری کے حملے کے بعد 8 اپریل کو سیز فائر کس نے کروایا؟ پاکستان نے کروایا۔ اس کے بعد اس سیز فائر کو، اس کے باوجود کہ ہمارے ایرانی بھائی مذاکرات کے لیے پاکستان تشریف نہیں لائے، 22 کو اس میں توسیع کس نے کروائی؟ اور یوں آپ دیکھیں نا کہ بار بار یہ لگتا رہا کہ یہ مذاکرات ختم ہونے والے ہیں، یہ مذاکرات ٹوٹنے والے ہیں، اب آگے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اس سے آگے بڑھتے ہوئے اسحاق ڈار کی بات کیجئے، محسن نقوی کی بات کیجئے، وہ لگے رہے، تندہی کے ساتھ لگے رہے، اور آخر کار یہ معاہدہ کروا دیا۔ یہاں مجھے لے کر جانا ہے آپ کو 28 فروری کی شام، اور پھر 1 مارچ، اور اس کے بعد تمام جو دن یہاں پر پاکستان میں گزرتے رہے۔ سب سے پہلے کراچی کی بات کروں گا، وہاں پر امریکن قونصلیٹ پر جو حملہ کیا گیا، وہاں پر جس طرح آپس میں تصادم ہوا اور 10 شہادتیں ہوئی۔ اس کے بعد میں آپ کو گلگت بلتستان لے کر جانا چاہتا ہوں، جہاں پر باقاعدہ طور پر آگ لگائی گئی، اداروں کو، عمارتوں کو جلایا گیا، اور مجموعی طور پر پاکستان میں کوئی 3 درجن کے قریب جو ہلاکتیں ہیں، جاں بحق ہونا، اس کو رپورٹ کیا گیا۔ یہ سب کیوں کیا جا رہا تھا؟ کیا پاکستان کی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی تھی؟ کیا پاکستان نے کہا تھا امریکہ اور اسرائیل کو کہ وہ ایران پر حملہ کر دیں؟ پاکستان کا کیا قصور تھا؟ اور اس موقع پر جو ایک مہم چلائی جا رہی تھی وہ بڑی افسوسناک تھی، بڑی شرمناک تھی۔ اپنے قومی اداروں کو، اپنے قومی شخصیات کو صرف سیاسی تعصبات کی بنا پر، اس کی بنیاد پر اپنے مفادات کے لیے جس طرح نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ میں تمام شیعہ علماء کی جو ہے بہت عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیاستدان ہیں، میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا، میں راجہ ناصر عباس صاحب کا نام لے کے کہنا چاہوں گا، میں محترم علامہ جواد نقوی صاحب کا، میں امین شہیدی صاحب کا میں نام لے کر کہنا چاہوں گا، میں پارا چنار کرم میں چلا جاؤں تو علامہ حامد حسین کا نام لینا چاہوں گا، میں محترم علی ہادی کا نام جو ہے لینا چاہوں گا، میں سید ذوالفقار علی شاہ کو کہنا چاہوں گا، فردوس شمیم نقوی کو کہنا چاہوں گا، میں باقر عباس زیدی کو کہنا چاہوں گا، میں بہت ہی محترم ساجد علی نقوی سے کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ اس وقت ہوا، آپ نے محسوس کیا کہ آپ نے
جو اس وقت آپ کے بیانات تھے، جو آپ اس وقت اقدامات کر رہے تھے، وہ مناسب نہیں تھے، نہیں کرنے چاہیے تھے. آپ کو اپنی غلطی ماننی چاہیے نا اس وقت، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ جس وقت یہ حملہ ہوا اور آپ محترم مجھے کہنے دیں ذرا پتہ نہیں زبان اس میں اڑ رہی ہے، آپ تمام محترم المقام جو شخصیات ہیں وہ ساری کی ساری جو تھی ایک خاص بیانیے کو لے کر چل رہی تھی، پاکستان کے اندر آگ لگا رہی تھی. عوام کو جو بیانیہ دیا جا رہا تھا وہ یہ دیا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ کوئی امریکہ کی کٹ پتلی کے طور پر آ گیا ہے. اور مجھے بہت افسوس ہوا یہ سب کچھ دیکھ کر، میں خاموش رہا، میں نے کچھ نہیں کہا. لیکن آج میں کہتا ہوں کہ آپ مان لیجئے کہ جس وقت آپ یہ سب کچھ کر رہے تھے، جس وقت کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک جو تھے مظاہرے کیے جا رہے تھے، جب میرے شہر لاہور کی سڑکوں کو بند کیا جا رہا تھا، یہاں پر لوگوں کی مصیبت میں، مشکل میں اضافہ کیا جا رہا تھا، تو اس وقت عملی طور پہ کیا ہو رہا تھا؟ اس وقت ہمارے یہی سید عاصم منیر جو تھے وہ ایکٹیو تھے، وہ متحرک تھے، وہ اپنے اس کردار کا جو فیلڈ مارشل کے طور پہ جو انڈیا سے جنگ جیتنے کے بعد انہوں نے امریکہ کے اندر خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پر انفلوئنس کے حوالے سے ان پر اپنے ایک کردار کی، اپنی جرت کی، اپنی بہادری کی دھاگ بٹھانے کے بعد اپنا ایک جو مقام بنایا تھا، اس کا کس کے لیے فائدہ اٹھا رہے تھے؟ ایران کے لیے اٹھا رہے تھے، ایران کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. یہ ٹھیک ہے کہ 28 فروری سے لے کر 8 اپریل تک وقت لگ گیا، اس میں وقت لگا، لیکن کامیاب کون ہوا؟ پاکستان ہوا. پاکستان کے فیلڈ مارشل ہوئے، پاکستان کے وزیر اعظم ہوئے، پاکستان کے وزیر خارجہ ہوئے، اور ان سب نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی. میں اس کے پیچھے بھی آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، بات یہاں تک محدود نہیں ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نومبر 2022 میں فیلڈ مارشل کی اس وقت آرمی چیف کے طور پر تقرری کی جا رہی تھی، تو مجھے یاد کروانا ہے آپ کو، اس وقت بھی ایک مہم چلائی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ سید عاصم منیر جو ہیں وہ ایک خلیجی ملک کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور باقاعدہ اس کا ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا، اس کے اوپر ایک مہم چلائی گئی تھی. اس میں بھی ہمارے یہی دوست، ہمارے یہی مہربان جو کہ پاکستان سے زیادہ کچھ چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ اس میں ملوث تھے. آپ نے اس وقت بھی ایک کمپین چلائی تھی. ٹھیک ہے، عمران خان ایک لانگ مارچ اس وقت کر رہا تھا کہ سید عاصم منیر کو پاکستان کا آرمی چیف نہ بنایا جائے، وہ ایک سازش کر رہا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ جو ایک دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی تو ایک مہم چلا رہے تھے. تو اب وہ وہاں پر ناکام ہوئے. اس کے بعد پھر آگے آپ نے یہ دیکھا کہ ایران کے اوپر جب حملہ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے، میں پچھلے برس جون کی بات کر رہا ہوں، 12 روزہ جنگ کی بات کر رہا ہوں. میرے اہل تشیع بھائیوں کو تو پورا ایک ایک دن یاد ہوگا اس وقت پاکستان نے کیا کردار ادا کیا تھا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا. اس کے نتیجے میں ایران کی پارلیمنٹ کے اندر سے جو آوازیں نکلی تھیں، جو نعرے لگے تھے، وہ تشکر پاکستان کے تھے. اور وہ تشکر جو شکریہ ادا کیا جا رہا تھا وہ کس کا تھا؟ وہ وزیر اعظم شہباز شریف کا تھا، وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کا تھا. تو مجھے یہاں پر کہنا ہے کہ اگر آپ اچھے اہل تشیع ہیں، آپ ایران کے ساتھ واقعی ہی محبت رکھتے ہیں، ایران کو بعض جگہوں پہ شاید پاکستان سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں اس میں کہ اس میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک چیز تو کہہ سکتا ہوں. تو پھر جنہوں نے ایران کے لیے ایک بڑا کردار ادا کیا، اس کے لیے آؤٹ آف دی وے جا کے، اور ایسا کردار کہ جس کے اوپر پوری دنیا اس وقت حیران ہے، دنگ رہ گئی ہے کہ یار اتنا زبردست کردار، ایسی سفارتکاری کہ بیچ میں بعض مقامات پر تو بالکل ڈیڈ لاک تھا، اس کے باوجود راستہ نکالا گیا، بار بار رابطے کیے گئے اور کوششیں کی گئیں. اور خود فیلڈ مارشل، مجھے آپ کو یاد کروانا ہے، میں خاص طور پہ راجہ ناصر عباس صاحب، امین شہیدی صاحب، علامہ جواد نقوی صاحب، میں تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ یاد کریں کہ جس وقت ایران کے ساتھ جنگ جاری تھی، ایک عارضی سیز فائر تھا اس وقت 3 روز کے لیے پاکستان کے فیلڈ مارشل ایران گئے تھے. آپ ذرا یاد کیجئے کہ ایک جنگ زدہ علاقے میں جہاں پر اسرائیل کی طرف سے کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، اور وہ شخصیت جو کہ اسرائیل کے ٹاپ ٹارگٹ کے اوپر ہو سکتی ہے، پاکستان کا فیلڈ مارشل، پاکستان کا وہ بیٹا، جری بیٹا جس نے ہندوستان کو ناکو چنے چبوا دیے، وہ وہاں ایران میں پہنچ گیا. کس لیے گیا؟ امن کے لیے گیا، دوستی کے لیے گیا، بھائی چارے کے لیے گیا، ایک ایسے معاہدے کے لیے گیا جس کے نتیجے میں ایران کو ترقی ملنا تھی. آپ نے کہا کہ شکریہ عاصم منیر، آپ نے کہا کہ بہت بہت مہربانی، آپ نے جو کچھ کیا وہ تو کوئی بھی پاکستان کا ماضی کا آرمی چیف نہیں کر سکا، کوئی حکمران نہیں کر سکا. اور پھر آپ اس کے بعد
جو ہے میں ماضی کی تمام چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے چلیں اب مان لیجئے، کہہ دیجئے کہ ایک بڑا کام ہو گیا ہے، اور یہ اتنا بڑا کام ہو گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایران کی نشاط ثانیہ ہونے والی ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں نا کہ اگر ایران کے اوپر سے تجارتی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، ایران جو ہے اپنا تیل عالمی منڈی میں بیچنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو دو طرح کی چیزیں ہوں گی۔ ایک تو اس کے تیل کی قیمت بڑھ جائے گی، اس وقت جو وہ رعایتی نرخوں پر تیل بیچتا ہے اس کو پروفٹ ملے گا۔ دوسری بات، اس پر تجارتی پابندیاں ختم ہوتی ہیں تو بہت سارے ممالک، ہم خود پاکستان والے اپنے برادر اسلامی ملک کے ساتھ بڑی تجارت کر سکیں گے، بڑا آگے بڑھ سکیں گے، بڑے معاہدے کر سکیں گے، اور باقی ممالک بھی کر سکیں گے۔ خود خلیجی ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات، امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کے بعد زیادہ بہتر ہو جائیں گے، وہ کشیدگی کم ہو جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ ہی ایران جو ہے وہ انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم کے ساتھ جڑ جائے گا، اس کا جو نوجوان ہے وہ انٹرنیشنل سائبر مارکیٹ میں آ جائے گا، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئے ایران کا جنم ہوگا، اور وہ تمام رکاوٹیں جو کہ 48 برس سے وہاں پر موجود تھیں وہ تمام کی تمام ختم ہو کے رہ جائیں گی۔ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ ترقی آئے گی، خوشحالی آئے گی، روزگار آئے گا، ایک نیا ایران جنم لے گا، ایک طاقتور، شاندار، خوشحال ایران ہوگا۔ ہم چین کے ساتھ، ایران کے ساتھ، بیچ میں پاکستان، ایک نئی جو ہے ایک پٹی بن جائے گی، ترقی کی، خوشحالی کی، امن کی، بہتری کی۔ بھارت یہاں پر ناکام ہوگا۔ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ اور اس کے جواب میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ایرانی بھائی جو ہیں ہمارے ساتھ وہ نہیں کریں گے جو افغانی بھائیوں نے کیا، جو ہمارے ساتھ ہمارے کشمیری بھائی کر رہے ہیں۔ وہ اس کردار کو یاد رکھیں گے، اور یہ کردار کتنے بڑے خطرات، کتنے بڑے، اب یہ اندازہ لگائیں نا کہ پاکستان نے جس طرح ایران کا مقدمہ لڑا، خدا نہ خواستہ اگر اس کو وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل انتہائی ٹیکٹفلی نہ کھیلتے، بہت ہی احتیاط کے ساتھ، بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ، بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ نہ کھیلتے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ ہمیں بھی ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ جو ہے، اس سے پہلے بھی ہم پر یہ جو ایک لیبل لگا ہوا تھا وہ ہم پر مزید لگا دیا جاتا، ہمیں ایران کے ساتھ بریکٹ کر دیا جاتا۔ آپ نے محسوس کیا کہ پاکستان نے کتنا بڑا خطرہ مول لیا، پاکستان کے وزیر اعظم نے، پاکستان کے فیلڈ مارشل نے۔ اور یہ کیوں تھا؟ یہ صرف اس لیے تھا کہ ہم ایران کو بچا سکیں، ہم اپنے ایرانی بھائیوں کی مدد کر سکیں، ہم خطے میں امن لا سکیں، تعمیر لا سکیں، ترقی لا سکیں۔ ہمارا ہمسایہ ایران جو ہے، جس 48 برس سے جس مشکل میں پھنسا ہوا ہے، یہ جو مصیبت آئی ہے اس کو ایک موقع بنا دیا جائے، اس کو ایک کامیابی کی گلی بنا دیا جائے، ایک راستہ بنا دیا جائے۔ پاکستان اس میں کامیاب ہوا تو میرا خیال ہے کہ اب میرا جو مطالبہ ہے، میری جو درخواست ہے راجہ ناصر عباس سے، علامہ جواد نقوی سے، امین شہیدی سے، ساجد علی نقوی سے، میں باقر عباس زیدی صاحب سے کہوں گا، میں فردوس شمیم نقوی صاحب سے کہوں گا، میں سید ذوالفقار علی شاہ صاحب سے کہوں گا، میں پارا چنار کرم میں علامہ حامد حسین صاحب سے کہوں گا، میں علی مہدی صاحب سے کہوں گا کہ کم از کم حق ادا کریں۔ اگر آپ اپنے نظریے سے سچے ہیں، آپ کمیٹڈ ہیں، آپ ان کی فلاح چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں، تو پھر ایک جو ہے یہاں پر ایک بنتی ہے کہ ایک شکریہ عاصم منیر ریلی نکالی جائے اور بتایا جائے کہ ہاں ہم جو ہیں حق کے ساتھ ہیں، سچ کے ساتھ ہیں، امن والے کے ساتھ ہیں۔ جو ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، ہم پر احسان کرتا ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ چاہے نہ اتار سکیں، ہم اس کو شکریہ تو کہہ سکتے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ شکریہ شہباز شریف بھی کہیں، میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ شکریہ اسحاق ڈار بھی کہیں، شکریہ محسن نقوی صاحب تو خیر آپ کے اپنے آپ کے بھائی ہیں، ہمارے بھی بھائی ہیں، آپ کے بھی بھائی ہیں، ماشاءاللہ ان کی جو خدمات ہیں۔ چلیں آپ سیاسی معاملات میں نہ آئیں، نہ کہیں سیاست، مخالف سیاستدانوں کا شکریہ، پاکستان کے آرمی چیف کا، فیلڈ مارشل کا شکریہ تو بنتا ہے، اور دل کی گہرائیوں سے بنتا ہے، اور میرٹ پہ بنتا ہے، اور ان کا حق بنتا ہے، اور آپ کا فرض بنتا ہے۔ اپنا فرض ادا کریں، اور میں اس کے بعد دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایران میں امن رکھے، ترقی ہو، خوشحالی ہو، اور ہم سب مل کر یہاں پر جو ماضی میں ہم مسلکی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے رہے، الزامات لگاتے رہے، بدگمانیاں رکھتے رہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کرے۔ ہم سب پاکستانی بن کر، اور سب سے پہلے پاکستان کے مفاد کو، امت مسلمہ کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے صرف ایک ہی نعرہ لگائیں: پاکستان زندہ باد۔